रिजल्ट्स फाइनल कर लें, दैट्स गुड. रिजल्ट्स फाइनल कर लें. रिजल्ट्स आप अंदाज़न कितनी देर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 2-3 मिनट्स, 10-2 मिनट. ठीक है. तो हम जब फैसल भाई से बात करेंगे, हम चाहेंगे कि फैसल भाई को यहाँ पे बुलाएं और आपको भी यहाँ पे बुलाएं, यहाँ पे बात करें. वो जो शील्ड आपको पेश करनी है वो हमारे वहाँ पेश कर दीजिए और उससे पहले रिजल्ट भी अनाउंस कर दीजिए. रिजल्ट होगा टोटल. ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं, हम पहले से बात कर लेते हैं, उसके बाद जो सेरेमनी शुरू होगी फिर उसमें हम बात कर लेंगे. ऑलराइट, यहाँ से वेलकम बैक दिल्ली. लाइफ कहाँ पे घूमेगी? पहले वो वाले पेरेंट्स, फिर ये वाले पेरेंट्स. ठीक है, ऑलराइट, ओके, लेट्स डू इट. वो आदमी डर यार. ओके, स्टैंड बाय. इरफान, इंतजार आपका क्यों है? मैं आ रहा हूँ. ओके, साइलेंस प्लीज. स्टैंड बाय. 3, 2, 1 एंड क्यू. वेलकम बैक टू द शो. आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात. इंतजाम मौजूद है बहुत सारे नौजवानों के दरमियान जो कि इल्म की बात कर रहे हैं, फन की बात कर रहे हैं, फैज़ की बात कर रहे हैं, जोश की बात कर रहे हैं, अनीस की बात कर रहे हैं. उर्दू ज़बान के मुहावरों की गुफ्तगू हो रही है, जुमले बनाए जा रहे हैं, अल्फाज के वार किए जा रहे हैं. लेकिन सबूत सिर्फ एक चीज़ का है. वो सबूत ये है कि इल्म फैलाया जा रहा है. हमेशा के लिए ये तमाम बातें जो इस वीडियो पर रिकॉर्ड की जा रही हैं वो यकीनन इल्म की एम्बेसडर बनेंगी और इल्म की ही इस सकाफत को आगे बढ़ाएंगी. हर शख्स यही कह रहा है कि अगर आज हमारे पास इल्म होगा तो यकीनन कल हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे, हमें गुफ्तगू करने का सलीका आएगा, हम एक्सप्रेशंस दे सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास ये अल्फाज नहीं होंगे, इल्म नहीं होगा, तो फिर हम शायद जहालत के उन अंधेरों में खो जाएंगे कि जहाँ पर सिर्फ खून और लाशें होती हैं. हमें इस खून और इन लाशों से बाहर निकल के इंसान साबित करना है अपने आप को. इसी इंसानियत के लिए शायद बहुत सारे नौजवान आज काम कर रहे हैं. गुफ्तगू करना चाहता हूँ उनके पेरेंट्स से कि आखिर वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सा जोश है, वो कौन सा मसला है जो उनको आज यहाँ घेर के ले आया. वो किस तरीके से इन बच्चों को तालीम देते हैं, क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में बच्चे क्या करें. स्टार्ट करते हैं आपसे. पेरेंट जी, पहले तो मैं ये बता दूँ हम पेरेंट नहीं हैं, हम यहाँ पे ट्रेनर्स हैं. जी, प्रो ट्रेनर्स हैं, कुछ पुराने डिबेटर्स हैं हम लोग, जो हम चाहते हैं कि नए आने वाले स्टूडेंट्स को, नए आने वाले बच्चों को कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाएं, कुछ ऐसी सरगर्मी इस्तेमाल करें. और ये हकीकत है, यहाँ पे भी बच्चा है 100 में से 100. दे मेरे को दे. पकड़. कहाँ जा रहा है? रखनी चाहिए. इसमें एक शायर ने कहा था कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार रखो, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार. ये शायद वही बहार होगी जो इल्म की बहार होगी, ये वही बहार होगी जो इंसानियत की बहार होगी, ये वही बहार होगी कि जो दहशत गर्दी के खिलाफ काम करेगी, जो लोगों को मौत नहीं बल्कि जिंदगी बांटेगी. एक और यहाँ पे स्टूडेंट बात करना चाहते हैं. मैं ये कहना चाहती हूँ कि कराची के जो हालात ख़राब हैं उनकी थोड़ी असल में वजह ये है कि कोई किसी की दर्द को समझता नहीं है, कोई अपने आप को उसकी जगह रख के नहीं सोचता. अगर मेरा ख्याल से दूसरे की दर्द को समझ लें, हम दूसरे को अपनी जगह रख के सोचें, तो मेरा ख्याल से कराची के हालात के हर जगह के हालात बेहतर हो सकते हैं. और ये है कुछ जीने का ढंग सिखाती है. और जहाँ तक बात है वार ऑफ वर्ड थी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वार है, तकरार है अल्फाजों की, कभी कभी हम जब अल्फाज निकालते हैं हमें कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकालने चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो जाए. ऐसे अल्फाज निकालने चाहिए, ऐसे अल्फाज ना निकालिए कि जिससे जंग हो, जिससे माशरा बुराई की तरफ जाए. क्योंकि
یہ آپ کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ آپ کے الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ جو کسی شخصیت کو سکون بخش سکتے ہیں اور کسی کو ناراحت کر سکتے ہیں، ناراض کر سکتے ہیں. فرمائیے. علم سے ریلیٹڈ بس یہی کہوں گا، علم کا تعلق اس لحاظ سے کہ علم کی وجہ سے ہی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا. اشرف المخلوقات علم کی وجہ سے. بتاؤ وہ کیا باتیں ہیں اور میں بتا دوں. جی میرا علم لے جائے گا مجھے بلندیوں پر، مجھے پاؤں کے نیچے سیڑھیاں اچھی نہیں لگتی. کیا بات ہے. سر اگر ہم دنیاوی اور دینی تعلیم کو اپنے اندر کھول کے پی لیں تو کوئی قوم ہمارے برابر میں تو کیا آگے بھی بالکل نہیں بڑھ سکتی. ہمارے ساتھ وہ کھڑے بھی نہیں سکتی. ہماری قوم سے بہتر کوئی قوم ہی نہیں ہے جس کے پاس دینی اور دنیاوی تعلیمات دونوں موجود ہیں. یعنی کہ تہذیب اور تمدن ہمیں سیکھنا پڑے گا اور وہ سب ہماری دسترس میں ہے، لیکن صرف بات اتنی سی ہے کہ جسے اللہ توفیق عطا کرے. بتا اگر ہم پچھلی تاریخ میں جا کر دیکھیں تو ہمارے جتنے مسلمان حکمران گزرے ہیں انہیں جب تک علم کو اپنے علم کا وہ مطلب علم حاصل کرتے رہے تب تک وہ کامیاب رہے، مسلمان دنیا میں چھائے رہے. اور پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کو اندر چاہے تمہیں اس کے لیے چین تک جانا پڑے. ایک دو باتیں اور کرنا چاہوں گا. علم کے حوالے سے میں اپنا ایک شعر کہنا چاہوں گا. علم کی قیمت یہاں کھونے جگر دیتے ہیں ہم، علم کی قیمت یہاں کھونے جگر دیتے ہیں ہم، کون کہتا ہے فقط پیسہ زندگی کے لیے. ایسا ضروری ہے یہاں. اب کی بات کریں جو شخص تعلیم کی مصیبت کو نہیں جھیلتا اسے زندگی میں جہالت کی ذلت جھیلنا پڑتی ہے. یہ ایک ماں کے الفاظ ہیں. جو شخص تعلیم کی مشقت ضرور اس کو نہیں جھیل سکتا اسے زندگی بھر تکلیف گزارنی پڑتی ہے اور ایسی باتوں کے سامنے روزانہ نبردازلہ ہونا پڑتا ہے جو اس کو راستہ جہالت کو رہنے سے ملا. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو علمی طور پر قابل بنا سامنے تو مجھے یقین ہے کہ تمام معاملات جو ہماری دیواروں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہماری سڑکوں پر پرفارم کیے جاتے ہیں، جو ہمارے شہروں میں پرفارم کیے جاتے ہیں، جو بندے عزیز کے ہر گلی کونے اور چلتے چلتے میں ہو رہے ہیں، یہ بند ہو جائیں گے اور تمام باتیں اس ٹیبل کے اوپر سالو کی جا سکتی ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتا دیجیے. اختتام کے بالکل نزدیک دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے آنریبل منسٹر صوبہ سندھ کے لیے جو کہ ان تمام نوجوانوں کے امور کے لیے مختص کیے گئے جناب فیصل سلواری صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می اینڈ گیونگ می یور پریشیس ٹائم. آپ کی بہت عنایت. آپ یہاں پر مہمان خصوصی بھی ہیں اور آپ نے بے انتہا ڈبیٹس کے اندر مقابلے کیے ہیں. آپ نے بے انتہا علم کی پرورش کی ہے اس معاشرے کے لیے. بہت دلاویز گفتگو، الفاظ کا نشتہ بھی بہت اچھے چلاتے ہیں آپ. یہ تمام چیزیں آپ نے اس طریقے سے حاصل کی اور ان کا اس معاشرے کیا پڑے گا اور جن نوجوان ان کا کیا فیوچر ہوگا. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ پہلے تو میں نے ڈبیٹنگ سین سے اپنی پارٹی کے نے جب مجھے کانفیڈنس دیا اور یہاں کی جو ڈبیٹنگ سین رہا ہے اس سے دو الفاظ اگر دلیل سے گفتگو کرنے کی بہت اہمیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ گفتگو کر کے خوریزی کو یا تنازعات کو ختم کر سکتے ہیں. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے گفتگو کے ذریعے خوریزی اور تنازعات شروع ہوتے ہوئے بھی دیکھے. تو ون ہیز ٹو بی ویری کاشس. کیا کہہ رہے ہیں، کس طریقے سے کہہ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ کہاں کہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ہر لفظ کی ویلیو ہوتی ہے. آپ کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں. یہ کوشش میرے خیال میں اسی لیے ہے وار آف ورڈ. اگر اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے تو کیا یہ تمام معاملات ہو سکتے ہیں؟ یہ معاملات تو بہت سارے تنازعات ایسے ہیں کہ جو شاید تصفیہ طلب ہی رہیں، ان کا حل نہیں ہو سکے، لیکن کم از کم جو ایک متنازع ماحول بن جاتا ہے، جو ایک کشیدگی آ جاتی ہے، وہ قدرے کم ہو جائے اگر ہم اپنی گفتگو تہذیب کے دائرے میں دلیل کے ساتھ. اور میں کیا کہوں گا، مصطفیٰ زیدی صاحب نے لکھنے والوں کے لیے اور بولنے والوں کے لیے کہا تھا، اور میں اکثر ان لوگوں کو کہتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو احسان ہے اگر آپ لفظ درست طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا ذرا سن لیجیے باتیں، یہ آپ ہی کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، اور آپ شام کو 7:30 بجے ان تمام باتوں کو خود، اگر آپ کے یہاں بجلی آ رہی ہوگی تو ضرور واچ کریں گے، ورنہ آپ نوٹ کر لیں یوٹیوب پہ بھی، بلکہ آپ sama.tv پہ جائیے گا. یہ پروگرام رات کو 10 بجے آپ کو اپلوڈڈ ملے گا sama.tv پہ. سب سے باٹم میں پروگرام آپ کی بات اسٹرائک کیجیے گا، پوری ڈیٹیل بن جائیں گی. مصطفیٰ زیدی صاحب سے بات شروع ہوگی. آپ کی ریڈی؟ ابھی ریڈی. ہاں اس کے بعد میں آپ کو کال کرتا ہوں. اوکے کیوں تو بولنے والے اور لکھنے والوں کے لیے مصطفیٰ زیدی صاحب نے کہا تھا توقع یہ خواہش یہ ہے کہ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں ہمارے ان کی سمجھ میں بھی آئے ساری کی ساری چیزیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو میں نے یہاں پر اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ہم بہت ساری چیزیں بہت سپرفیشلی اور سطحی طور کے اوپر دیکھ کر اس کو نکل جاتے ہیں. مصطفیٰ زیدی صاحب نے بولنے والوں، لکھنے والوں، اہل دانش کے لیے یہی کہا تھا، اور میرے خیال میں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے